اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من احتکر حقرۃ یرید ان یغلی بها علی المسلمین فهو خاطئ۔ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا جو اس وجہ سے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ وہ چیز مسلمانوں کو مہنگی کر کے بیچے، رب کے ہاں یہ گناہ گاروں کے اندر شمار ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا سوائے گناہ گار کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ فرمایا والمحتکر ملعون، فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے رب کی طرف سے لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، فرمایا جو مسلمانوں کے کھانوں کو ذخیرہ اندوزی کر کے جمع کر لیتا ہے تاکہ مہنگا کر کے بیچے، اللہ اس کے اوپر دو قسم کی چیزوں کو مسلط کرے گا، ایک اس پر جزام کو مسلط کرے گا، ایک رب کی طرف سے اس کے اوپر افلاس آئے گا۔ خوشحالی نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ تنگی دیکھے گا۔ کتابوں کے اندر لکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر جا رہے، دیکھا تو غلے کے ڈھیر لگے ہوئے، بڑے خوش ہوئے، کہا یہ غلہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا جی یہ درآمد کیا گیا۔ فرمایا اللہ برکت دے جس نے یہ درآمد کیا۔ پھر کسی نے کہا جی یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور آپ کے فلاں غلام نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا اور آج نکالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو بلایا اور اپنے غلام کو بلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت فروخ، ان کو کہا یہ کیوں کیا؟ کہا جی ہم تو تاجر ہیں اور ہمارا مال ہے، جب چاہیں فروخت کریں، جب چاہیں اس کو روک لیں۔ مطلب وہ چاہ رہے تھے، یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہماری مرضی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے اوپر جزام اور افلاس کو مسلط کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے اسی وقت توبہ کی اور فرمایا آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غلام تھا، اب ان کو تو اپنی مرضی تھی تجارت کرنے کی، اس نے جو ہے انکار کر دیا اور یہی کہتا رہا کہ ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں فروخت کریں۔ حضرت یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو غلام تھا اللہ نے اس کو جزام کے مرض کے اندر جو ہے گرفتار کر لی۔ لہٰذا اس وجہ سے جو ہے یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے جو ہے نا جس کو منع فرمایا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کہتے کس کو ہیں؟ دیکھو عام طور پر جو ہے اس کو ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ذخیرہ اندوزی کا عام طور پر جو تعلق علماء نے لکھا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ چیزیں جو انسانوں یا جانوروں کی خوراک ہو، انسانوں یا جانوروں کے کھانے پینے کی خوراک ہو، اور اس وقت جب بازار کے اندر اس کی ضرورت ہو اور ایک بندہ اس نیت سے اس کو روک کر رکھے کہ تاکہ اس کو مہنگا کر کے بیچوں گا، یہ ذخیرہ اندوزی اور یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ویسے خرید کر رکھتا ہے، بازار کے اندر چیز بھی موجود ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہے، پھر کوئی بندہ خرید کر جیسے عام طور پر جو ہے خرید کر اپنے گودام کے اندر رکھ لیتے ہیں، تو یہ ذخیرہ اندوزی یہ ممنوع نہیں ہے۔ نقصان پہنچانے کی نیت سے، مہنگا بیچنے کی نیت سے، اور جب ضرورت ہو اس وقت اس کو مارکیٹ میں نہ لے کر آنا، یہ جو ہے ذخیرہ اندوزی ہے، اور شریعت کے اندر جو ہے اس کو سخت ہو، اس کے اوپر یہ وعیدیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔